فلسطین کو پورا پورا تباہ کیا، غزہ کو تباہ کیا، پھر لبنان پر بمباری کی، لبنان کو تباہ کر دیا، پھر سیریا کی طرف آئے، دمشق کو تباہ کر دیا، پھر یہودیوں نے امریکیوں نے پھر ایک مرتبہ حملہ کیا تو یمن اور صنعا کو تباہ کرنے کی طرف چل پڑے، پھر اس طرف میں آئے تو انہوں نے وہاں پر جارڈن کے جو علاقہ بارڈر ہے اس بارڈر کو وہاں پر تباہ کاری کی، اور پھر اس کے بعد جو مصر کا سے جو راستہ آتا ہے فلسطین کے اندر اس راستے کو برباد کر دیا کہ مسلمان ادھر سے ادھر جا نہ سکے۔ تو میں چونکہ وہ علاقوں میں پھرا ہوا ہوں، میں جارڈن میں، ایجپٹ میں اور یہ تمام علاقوں میں، مصر کے ان علاقوں میں میں پھرا ہوں، فلسطین کی سرزمین پر میں پھرا ہوں، وہاں گیا ہوں، تو ان چیزوں کو بہت جلدی سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے کتنا زیادہ ظلم اٹھایا ہے، کتنی وہاں پر مسلمانوں کے لیے تباہیاں انہوں نے وہاں پہ مچائی ہے۔ تو بہت زیادہ تباہ و برباد ہونے کے بعد آج جو ہے وہ ٹریٹی ہوئی جس کے اندر سیز فائر ہوا، جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے ٹریٹی جو ہے حماس کے ساتھ انہوں نے کی۔ بس اللہ کا شکر اور کرم ہے کہ وہ ٹریٹی کے ذریعے ایک بڑی آفت ٹلی، ایک بڑی مصیبت مسلمانوں پہ سے ٹلی، اور اب قتل عام اتنا زیادہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ ابھی بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی جہاں مسلمانوں کی تعداد رفح کیمپ پر ابھی بھی بمباری کر رہے ہیں، اور بھی حیلہ کیمپ وغیرہ جتنے مسلمانوں کے کیمپ ہے، کیمپ کیا تھا جہاں پر آبادیاں تھیں انہیں برباد کیا، بمباری کی، تو وہاں سے نکل کر وہ ایک میدان میں جا کر ٹھہر گئے، وہی میدانوں میں انہوں نے گھر بنا لیا، وہی ایک کیمپ بن گیا جیسا رفح کیمپ، اس کیمپ کو لا کر انہوں نے پھر بمباری کر دی۔ اور اتنے بڑے بڑے جو دواخانے تھے مسلمانوں کے فلسطین میں، ان دواخانوں کے اندر انہوں نے پہلے فائرنگ کی، ڈاکٹروں کو انہوں نے گولیاں چلا کر مار دیا، اس کے بعد پھر انہوں نے بمباری کی، بمباری کر کے تمام دواخانوں کو گرا دیا، اور جو سلنڈرز وغیرہ پہ مسلمانوں کی جو سانس چلنا ضروری تھا تو آکسیجن کے جو سلنڈر سے ان کو بموں سے اڑا دیا تاکہ بچوں کو آکسیجن نہ ملے۔ اس کے بعد پھر جہاں سے دودھ آتا تھا وہ روڈ کو توڑ دیا تاکہ دودھ بچوں تک نہ پہنچے، تو بمباری کی اور دواخانوں کو مسمار کر دیا، اور جتنا مسلمانوں نے دواخانوں کے لیے دواؤں کو اسٹور کیا تھا وہاں پر بم ڈال کر پوری دوائیں ختم کر دی۔ اب دوائیں نہیں تھی، انجیکشنز دینے کے لیے نہیں تھا، پھر بھی ڈاکٹر آپریشن کر رہے ہیں تو انہوں نے الیکٹریسٹی ختم کر دی کہ الیکٹریسٹی میں نہ کر سکے، پھر انجیکشن دینے کے لیے جو سیرنج وغیرہ سے انجیکشن دیں گے بے ہوش ہوگا، چونکہ جو بم سے جو پتھرے وغیرہ دھس جاتے اس کو نکالنا ہے تو انجیکشن دے کر بے ہوش کر کے نکالنا ہے، تو انہوں نے ظالموں نے انجیکشن بھی نہ دے سکے، یہ لوگ اتنا جو ہے تمام چیزوں کو برباد کر دیا۔ تو اب ایسے ہی حالت میں انہوں نے آپریشن کیا بغیر انجیکشن دیے، اب آپ بتائیں کیا تکلیف گزری ہوں گی۔ فلسطین کے مسلمانوں پر کتنی آفتیں توڑ دی انہوں نے، کتنی بلائیات کو ڈالا انہوں نے، پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ ساری طاقت جس نے دی تھی وہ امریکہ، لاس اینجلس، اس کے بعد اللہ کی آگ بھڑک اٹھی امریکہ کے ایک سب سے بڑے شہر کے اندر، اور ان کے 160 بلین ان کے جل گئے، 12,000 عمارتیں امریکہ کے لوگوں کے جل گئی۔ اللہ نے ایک عجیب و غریب آگ بھیجی اور وہ آگ جل اٹھی، اور وہ بھی سمندر کے ساحل سے آ رہی ہے، سمندر کے پاس سے آگ آ رہی ہے۔ یہ کیسی آگ ہے جو سمندر سے آتی ہے، بھیج رہا ہے اللہ، اور آ رہی ہے آگ امریکہ کے شہر کے اندر، اور وہ بھی ہالی ووڈ جو فلموں کا بہت زیادہ جہاں پر بنتا ہے، اور جو پیسوں کے اعتبار سے جو سمجھو آپ کیپٹل سٹی جیسا ہوتا ہے، انڈیا کا کیپٹل دہلی، لیکن اگر معاشی اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ ممبئی ہوگا، کہ اس میں پیسوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ وہاں پہ بالی ووڈ ہے، یہاں پر سمندر ہے، یہاں پر تجارت ہے، تو یہ ایک شہر ہوتا ہے جو معاشی اعتبار سے ملک کو مضبوط کرتا ہے۔ تو امریکہ کے اندر جو شہر امریکہ کو معاشی طور پر مضبوط کرتا ہے، وہ شہر، وہ علاقہ، وہ ڈسٹرکٹس، لاس اینجلس، وہ اس کے اندر آگ لگی، اور حیران کن آگ ایسی کہ پہلے گرمی شروع ہوتی ہے، پورا علاقہ گرم ہوتا ہے، آپ دیکھو اللہ کا عذاب کیسا تھا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو پہلے آگ کی طرح گرمی آتی ہے، اور گرمی سے سارا ماحول پہلے گرم ہوتا ہے، پھر اچانک آگ بھڑکتی ہے، بھڑک کر ایک علاقے کے جنگل کو جلاتی ہے۔ اب وہ جیسے جنگل کی آگ جلتی ہے تو وہاں سے ہوا چلنا شروع ہوتی ہے، تو وہ ہلکی سی ہوا اطراف کے آگے کے علاقے کو گرم کرتی ہے، کیونکہ آگ جل رہی ہے، آگ کی جو گرم ہوا ہے پہلے سے جہاں گرمی ہے، اس گرمی کے جھاڑوں کو اب یہ آگ کی جو ہوا ہے وہ آ کر گرم کر رہی ہے۔ آپ دیکھو اللہ کا نظام کیا عجیب و غریب نظام ہے۔ تو یہ گرم ہو گیا علاقہ، پھر اللہ نے ہوا کو تیز کیا
تو 140 کی اسپیڈ سے 130 کی اسپیڈ سے اب جھاڑ اکھڑ کر جانا شروع ہوئے۔ اب ایسے ہوا کے جھونکے اور وہ آگ کا چانا، اور جانے کے بعد وہ آگ نے اتنے جنگل کو جلایا کہ وہ جنگل جلتے جلتے وہ پورے شہر میں آئے، جھاڑ سب جلتے ہوئے، اور اس کے بعد پورے گاڑیوں کو، ان کے بلڈنگوں کو، اونچی اونچی عمارتوں کو، 12,000 بلڈنگوں کا انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ہماری 12,000 سے زیادہ بلڈنگز، عمارتیں، کنسٹرکٹڈ جو چیزیں ہیں یہ سب جل کر فنا ہو گئے، کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ آگ نے پورا گھر مکمل طور پر جلا دیا۔ بجھانے کے لیے اگر کوئی جہاز آ رہا تو وہ جہازوں کی حالتیں خراب ہو گئی، اتنی خوفناک آگ۔ تو یہ کیسی آگ تھی، یہ کیوں آئی، اور کیسا غضب ہے اللہ کا۔ پھر یہ جگہ اس سے پہلے بھی آگ آئی ہے لیکن اتنی نہیں، وہ گرم ہوائیں وہاں پر چلی ہے، ہوائیں چلی ہے اس سے پہلے بھی، لیکن اتنا زیادہ نقصان نہیں۔ تو فلسطین کے لیے مالی تعاون کرتے ہوئے، فری میں بم دیتے ہوئے، فری میں ہتھیار دیتے ہوئے، فری میں بڑے پیمانے پر جنگی ساز و سامان دیتے ہوئے، فلسطین کے خلاف میں، مسلمانوں کے خلاف میں، عربوں کو بے عزت کرنے کے لیے، مسلمانوں کو رسوا کرنے کے لیے اتنا بھاری مقدار میں جو ہتھیار امریکہ نے سپلائی کیا اور اس کو اسرائیل نے یوز کیا، اور پھر امریکہ کے ہتھیار سے تباہ تاراج کیا مسلمانوں کو، اور اتنا جو خرچ کیا اس نے، تو بتاتے ہیں وہ 15 بلین 16 بلین کا خرچ کیا اس نے۔ امریکہ نے 16 بلین خرچ کیے مسلمانوں کے قتل عام کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے قتل عام کے لیے۔ ادھر 16 بلین تھے تو اللہ تعالیٰ نے 160 بلین ان کے جلا ڈالے آگ میں۔ اتنا خرچہ آیا جنگ پر، وہ رو رہے تھے کہ جنگ پر خرچہ بہت آیا۔ انہیں غم اس بات کا نہیں ہے کہ کتنے مسلمان شہید ہو گئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنے کم سن بچے قتل کر دیے گئے، کتنی عورتیں تباہ کر دی گئی، کتنا توڑ پھوڑ ہو گیا، کتنی مسلمانوں کی عمارتیں تباہ ہو گئی، اس پر نہیں، انہیں خرچے پر تھا اپنے غم۔ تو اللہ نے ایک آگ بھیج کر 16 بلین پر، جو 16 بلین پر جو غمگین تھے، انہیں 160 بلین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ میں جلا دیا۔ وہ خود ڈکلیئر کرتے ہیں، آپ ان کے خود کے پیپرز پڑھ لیجئے، آپ ان کے خود پیپرز پڑھیے، آپ ان کے خود کے چینلز میں دیکھیے، وہ لوگ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ 160 بلین وی پیپل لاس امریکہ۔ لاس اینجلس میں اتنا پھونک دیا ہے، آگ نے اتنا جلا دیا ہے، ابھی بھی آگ کنٹرول کے باہر ہی چل رہی ہے، اور وہ آگ اپنا کام کرے جا رہی ہے۔ حالانکہ انسان جو مرے ہیں ان کی تعداد کم ہے۔ لاس اینجلس میں جو لوگ مر گئے، جل گئے، کھپ گئے، ان کی تعداد 30 کے اندر بتائے تھے، ابھی 1-2 دن میں کچھ اور بڑی ہوگی، لیکن وہ لوگ جگہ چھوڑ کر بھاگ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا انسانوں کو مارے، بلکہ ان کی پراپرٹیز کو جلانا چاہا اللہ نے، تو اتنا کیا۔ اور اگر وہ چاہتا بجلیاں راست گرا کر بھی ختم کر دیتا، لیکن انہیں انسانوں کو ختم نہیں کیا، بلکہ ان کو مالی نقصان دینا تھا، تو مالی نقصان حکومت نے ہوا۔ اس کے بعد اب یہ لوگ آگے سیدھا کہ ہم اب ٹریٹی جو ہے دستخط کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں جنگ کو۔ اتنا بھاری نقصان کے بعد اب ان کے پاس اتنا نہیں کہ اور لڑیں اور نقصان نہیں اٹھائیں گے، تو بددعائیں رنگ لاتی ہے۔ مظلوم کی بددعا خدا کی قسم رائگاں نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بددعا سے بچو، یہ بددعا چنگاری کی طرح آسمان تک پہنچتی، یہ آگ کی طرح پہنچتی ہے آسمانوں تک۔ تو مظلوم ہے فلسطین کے مسلمان، وہ ہمارے بھائی ہیں، خدا کی قسم وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائیوں سے زیادہ عزیز ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ فلسطینی مسلمان ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کا دل ان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، ایمان کی حلاوت اللہ نے انہیں دی ہے۔ اتنی شہادتیں، اتنی تباہی کے بعد بھی آج بھی وہ کھڑے ہیں، لا الہ الا اللہ، آج بھی ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہے۔ کس چیز کے لیے مارے گئے، کس چیز کے لیے بمباری کی گئی؟ یہی تو تھا کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، ان کی زبان سے نہیں رکا، کلمہ انہوں نے پڑھا ہے، شہادتیں جام نوش کیا ہے، جام شہادت بھی نوش کیا، بیوی مر گئی، بچے مر گئے، سب کے سب شہادتیں ہو گئی، ان کے گھر تباہ ہو گئے، عمارتیں تباہ ہو گئی، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ جب وہ جا رہے تھے تو انہیں پھر سے بمباری کر کے مسافرین کو قتل کیا گیا، اور جب وہ روٹی کے لیے کھڑے تھے، ہجوم جمع ہوا تو ہجوم پر بمباری کر کے انہیں وہاں پر قتل کیا گیا۔ جب وہ شہید ہو گئے، انہیں جب دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، لاش کو دے دیا یہودیوں نے، شہید مسلمان کی لاش کو دے دیا،
تو اس لاش کو دواخانے سے لے کر مسلمانوں نے غسل دیا اور دے کر پھر اب لے جا رہے تھے اسے لاش کو دفن کرنے کے لیے، تو انہوں نے اس کے پیٹ میں بموں کو ڈال کر دیا تھا تاکہ جب مسلمان جنازہ لے کر جائے تو یہ پھر پھٹے اندر سے، تاکہ اس کے قریب کے لوگ مر جائے۔ تو ان کو نہیں پتا کہ دواخانے سے جو لاش آئی ہے تو پیٹ کے اندر اس کے اندر بم باندھے تھے، پیٹ میں بم تھا، انہوں نے پیٹ کاٹ کر انہوں نے سمجھا کہ شاید ایسے ہی دے دیا ہوگا، لیکن اس کے اندر تھا، پھر وہ بم پھٹا، کتنے مسلمان اس میں شہید ہوئے۔ تو اتنا زیادہ ظلم بربریت جو کسی شریف قوم کر ہی نہیں سکتی، کوئی عزت دار قوم کر ہی نہیں سکتی، یہ وہ ذلیل لوگ ہیں، یہ ایسے کمینے اور بدتر قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوبی جس پر اللہ نے غضب کیا وہ قوم یہود ہے، جنہوں نے انبیاء کو پتھروں سے مارا وہ قوم یہود ہے، جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا وہ قوم یہود ہے، جنہوں نے انبیاء اور مرسلین پر ظلم ڈھائے وہ قوم یہود ہے، جنہوں نے نبی کے سر پر آرا چلا کر ایک نبی کے سر کو آرے سے کاٹ دیا وہ قوم یہود ہے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کا کام کیا تو وہ قوم یہود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہٹا دیا اور ایک کافر کو وہاں پر کھڑا کر دیا، اور کافر ہی کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر صلیب پر لٹکا دیا، ادھر بھی صلیب کے کیل ٹھوک دیے، ادھر بھی کیل ٹھوک دیے، پیر پر پیر رکھ کر اس کے اوپر بھی کیل ٹھوک دیے، اور وہ شخص ایسے پڑ گیا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، خدا کی قسم وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اس کا دشمن جو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا اسی کو لا کر کھڑا کیا، تو یہودیوں نے پکڑ کر اپنے ہی آدمی کو قتل کیا، کیونکہ اللہ نے اس کا چہرہ بدل دیا تھا۔ تو یہ ظالم قوم کے ساتھ جنگ کرنا، اور جس کے ساتھ امریکہ ٹھہرا ہو، برٹین ٹھہرا ہو، فرانس ٹھہرا ہو، جرمن ٹھہرا ہو، نیٹو کا ٹھہرا ہو، اس کے علاوہ دیگر مشرکین ٹھہرے ہو، اور پھر عرب بزدلوں کی طرح اپنے مکانوں میں چھپے ہو، عورتوں کی طرح چوڑیاں پہننا باقی رکھ کر وہ اپنے محل میں چھپے ہو، اور بڑے بڑے جلسے ریاض میں ناچنے گانے کے کرتے ہو، تو ایسے وقت میں جو قوم کھڑے رہی دلیری کے ساتھ وہ قوم فلسطین کی قوم ہے، وہ امت کی شان ہے، اس امت کی عزت ہے فلسطین کے مسلمان، اس امت کی شان ہے فلسطین کے مسلمان، کلمے کی آن ہے فلسطین کے مسلمان، ان کو ہمارا سلام ہے، جس کو سلام ہے وہ قوم ہے فلسطین کے مسلمان، ان سے محبت کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ ہماری نمازوں کے بعد جو دعائیں ہوتی ہے اس میں فلسطینی مسلمانوں کو یاد کرنا چاہیے کہ بہت خون بہایا ہے، بہت خون بہایا ہے مسجد اقصیٰ کے لیے، اس مبارک مسجد کے لیے انہوں نے خون پیش کیا ہے۔ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کی ہمیں حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کرم سے وہ مسجد ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں، مسجدوں کو اللہ نے پسند کیا ہے، زمین کے خطے پر جو سب سے اچھی جگہ ہے وہ اللہ کے گھر مساجد ہے، اور جو اللہ کو ناپسند ہے زمین کے خطے میں وہ بازار ہے۔ بازار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں لوگ، وعدہ خرچ کے برابر ہے، وعدہ کریں گے، بالکل ایسا وعدہ کریں گے جیسے کہ اب یہ کچھ کریں گے، یہ آپ کو میں دے رہا ہوں، وعدے سے مکر جائیں گے، وعدے سے پھر جائیں گے۔ تو وعدہ تو پھرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، وعدہ تو خرچ کے برابر ہوتا ہے۔ تو بڑے بڑے وعدے نہیں کرنا، اور کرنے کے بعد پھر اس کو نبھانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدے کو خرچ کے برابر محبوب کی زبان سے فرما دیا ہے۔ تو اس طرح سے بازار کے اندر گناہ بہت ہوتے ہیں، بازار میں گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے بازار اللہ کو پسند نہیں، مسجد اللہ کو پسند ہے۔ تو مسجدوں میں اپنا وقت گزاریں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزاریں، جب موقع مل جائے نماز کے بعد کچھ کام اگر گھر پہ نہیں ہے، بازار میں کچھ جانا ضروری نہیں ہے، تو تھوڑی دیر بیٹھ کر کچھ دیر قرآن پڑھ کر اٹھیں، جتنا ہو سکے، آدھا پارا پو پارا بھی ضروری نہیں ہے، آپ 3 لائن پڑھ لیجئے، 3 آیتیں پڑھ لیجئے، لیکن اپنا چونکہ ہاتھ وضو والا ہوتا ہے، ہم قرآن چھو سکتے ہیں تو وہ ٹائم پر پڑھ لیں، تو آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ تیار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شوق نماز عطا فرمائے، کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی معراج اللہ کا دیدار ہے، ان کی معراج رب کا دیدار، ہماری معراج نماز۔
سجدہ ہی ہمارے لیے معراج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ خیال رکھے، ایسی نماز پڑھے جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ نہیں پڑھ سکتے ہم، وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، وہ تو انبیاء پڑھتے، وہ تو مرسلین پڑھتے، وہ تو صحابہ پڑھتے۔ مولا کائنات کی نماز ہوتی ویسی کہ نماز کے اندر ایک کیفیت ہوتی، ہم لوگ ویسی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ہمارے لیے نماز کیسی ہونا چاہیے؟ نماز ہم ایسی پڑھیں جیسے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، بس اتنا کم از کم نہیں ایسا سر کھجا لیتے ہوئے، ہاتھ کھجا لیتے ہوئے، ایسا یہ صحیح کر لیتے، نہ نماز میں یہ سب نہیں، بالکل دل لگا کر، ذہن ادھر ادھر نہیں، پراگندہ خیالات نہیں، وسوسے نہیں، بری طرف تصورات نہیں، ہاتھ کو اچھا زور سے باندھے، خیال دل پورا نماز کے اندر رہے، تو ہمارا ظاہر بھی نماز میں ہو، ہمارا دل اور باطن بھی نماز میں ہو، کیونکہ یہ مہینے میں نماز عطا ہوئی ہے۔ اس مہینے میں بھی اگر نمازوں کا شوق پیدا نہیں ہوگا تو پھر رمضان کے روزے کیسے پورے ہوں گے؟ آنے والا مہینہ شعبان کا جو رسول پاک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں عبادت کیسے ہوگی؟ یہاں سے دوڑنا ہوگا، رجب، شعبان، پھر آئے گا رمضان، تو یہاں اللہ کا مہینہ، رجب رسول اللہ کا مہینہ، شعبان، اس کے بعد پھر امت کا مہینہ ماہ رمضان۔ تو یہ مہینے بڑے بابرکت مہینے، ان مہینوں کو یوں نہ گوائیں۔ جن کے روزے پہلے کے چھوٹ گئے ہیں، بالغ ہو جانے کے بعد فرض روزہ رمضان کا اگر چھوٹ گیا ہے تو رجب میں رکھ لیجئے یا پھر شعبان میں رکھ لیجئے، تاکہ روزے کسی طرح مکمل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شوق نماز عطا فرمائے، اور جو روزے چھوٹ گئے انہیں بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں پر رحمتوں کا نزول فرمائے، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی خاص رحمتیں نازل فرمائے، انہیں پھر سے اللہ تبارک و تعالی زندگیاں بخشے، ان کے یہاں اللہ تعالی خوب اولاد عطا فرمائے، صحت مند بچے اللہ تعالی عطا فرمائے، نیک بچے عطا فرمائے، اللہ تعالی فلسطین کے مسلمانوں کو پھر سے طاقت عطا فرمائے، توانائی عطا فرمائے، مرد بچوں سے اللہ تعالی مدد فرمائے، اور پھر سے اس قوم کو کھڑا ہو کر امت کو پھر آگے ترقی کی طرف لے جانے والوں میں، لیڈ کرنے والوں میں اسی قوم کو اللہ تعالی بنائے۔ آمین یا الہ العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔